وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں ہم حج کی ترتیب، اس کا پورا طریقہ احرام باندھنے سے لے کر طواف الوداع تک ترتیب وار اس کا طریقہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلے میقات پر پہنچ کر آپ احرام باندھتے ہیں اور احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے حج افراد کرنا ہے تو حج کی نیت کریں لبیک حجن، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں ہوں گی۔ حج کر کے آپ حلق کروائیں گے، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی۔ اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو صرف عمرے کا احرام باندھ لیں، عمرے کی نیت کر لیں، اللہم لبیک عمرہ، اور پھر عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں حج تمتع والے، اور پھر 8 تاریخ کو اپنی رہائش سے ہی احرام باندھ کر مینا میں چلے جائیں، اللہم لبیک حجن پکار کر تلبیہ پڑھ کے آپ حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے مناسک جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اگر حج قران کرنا چاہتے ہیں تو آپ میقات پر پہنچ کر حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے، اللہم لبیک عمرۃ و حج، یا یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں نے حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہے، اور یہ احرام آپ کا مناسک حج ادا کر کے قربانی کے بعد حلق کروا کر احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی۔ اسی احرام میں آپ نے عمرہ اور حج ادا کرنا ہے۔ بیت اللہ پہنچ کر آپ بیت اللہ کا طواف کریں۔ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ آ کر جو ہے وہ ایک شوط یا ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ 7 چکر لگا کر آپ پھر کسی بھی مقام پر 2 رکعت نماز ادا کر لیں، پھر صفا اور مروہ کی صحیح کر لیں۔ صفا سے صحیح شروع ہوتی ہے، مروہ پر 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے واپس صفا پر آتے ہیں تو 2 چکر ہوتے ہیں۔ 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان لگائیں، اس کو صحیح کا عمل کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے تو اس صورت میں آپ قصر کروا کے یا سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں۔ اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں تو آپ سر کے بال نہیں کٹوائیں گے، نہ قصر نہ حلق، بلکہ اسی احرام میں مناسک حج ادا کریں گے۔ اگر آپ نے حج عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے اور حج تمتع کر رہے ہیں تو 8 تاریخ کو اپنی رہائش سے احرام باندھ کر حج کی نیت کریں، اللہم لبیک حجن، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں اور 8 تاریخ کو مینا پہنچ جائیں۔ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ یوم ترویہ کے دن 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنا سنت ہیں۔ 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4، اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے مینا کے اندر ادا کرنی ہیں۔ 9 تاریخ کو آپ مینا سے نکلیں سورج طلوع ہونے کے بعد اور عرفات میں پہنچ جائیں۔ عرفات کے اندر پہنچ کر آپ عرفات کی حدود کے اندر دن بھر قیام کریں، اللہ کا ذکر، توبہ، استغفار کریں، اور جو ہے وہاں 2 نمازیں ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ مسجد نمیرہ کے کہیں قریب ہیں تو امام کا خطبہ بھی سنیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ دوسرے مقامات پر ہیں تو اپنے وقت میں ظہر کے وقت پہلے ظہر کی نماز 2 رکعت اور اس کے بعد دوسری اقامت کے ساتھ 2 رکعت عصر کے جماعت کے ساتھ مل کر ادا کریں۔ اس کے بعد پورا دن قیام کریں، وقوف کا دن ہے، اور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور قبلہ رخ ہو کر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گریہ گزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ غروب آفتاب کے بعد آپ عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ کی طرف چلیں۔ نماز راستے میں ادا نہیں کرنی ہے، مزدلفہ میں پہنچ کر پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی نماز ادا کریں، رات کو آرام کریں، اور بچے اور خواتین 10 کو آدھی رات کے بعد جو ہے وہ مینا کی طرف نکل سکتے ہیں۔ باقی حضرات جو ہیں ان کے لیے رات مزدلفہ کے اندر گزارنا واجب ہے۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کھڑے ہو کر قبلہ رخ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں کریں۔
جب روشنی پھیل جائے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے 10 تاریخ کو وہاں سے نکلیں اور مینا کی طرف آئیں. مینا پہنچ کر سب سے پہلا عمل جو ہے وہ جمرۃ العقبہ، بڑے شیطان کے اوپر 7 کنکریاں مارنی ہیں. ایک ایک کنکری کر کے 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر پھینکیں اور اس کے بعد جا کر سر جو ہے وہ قربانی کریں. کنکریاں پھینکنے کے بعد جا کر قربانی کریں. جو بچے اور خواتین آدھی رات کے بعد نکل آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ طلوع آفتاب کا انتظار کریں، اس لیے کہ جمرۃ العقبہ پہ 10 تاریخ کو رمی کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد رمی کریں. رمی کے بعد جو ہے وہ دوسرا کام 10 تاریخ کا ہے، یوم النحر، قربانی کا دن ہے، قربانی کرنا ہے. جو لوگ حج قران یا حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے. تو انہوں نے اگر قربانی کے پیسے پہلے بینک میں جمع کروا دیے ہیں تو پھر سر کے بال منڈوا کر، اور خواتین جو ہے وہ سر کے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر آخر سے جو ہے وہ سر کے بال تھوڑے سے خود کاٹ لیں یا کسی دوسری عورت سے یا کسی محرم مرد سے جو ہے وہ کٹوا لیں. اس طرح مرد حضرات یا تو حلق کروائیں یا دوسرے بلیڈ سے سر منڈوائیں، یا جو ہے بال اگر لمبے ہیں تو پورے سر سے بال جو ہے وہ کٹوا لیں. یہ حلق یا قصر کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ احرام کے کپڑے اتار دیں اور آپ کے اوپر سے احرام کی پابندیاں جو ہے ختم ہو گئی ہیں، سوائے ایک پابندی کے کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ طواف افاضہ کرنے کے بعد جائز ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. باقی احرام کی ساری پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. اور 10 تاریخ کا تیسرا عمل یہ ہے کہ اب آپ چلے جائیں اور جا کر بیت اللہ میں طواف زیارت اور طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے طواف کر لیں. اور اس طواف کے ساتھ آپ اگر جو ہے وہ صحیح کریں گے تو یہ آپ کی حج کی صحیح ہوگی. اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو پھر بھی آپ کو لازم ہے صحیح کرنا، اس لیے کہ پہلی جو صحیح آپ نے کی ہے وہ عمرے کی صحیح ہے. اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو احناف کے نزدیک آپ کو جو ہے دوسری صحیح بھی کرنا چاہیے، پہلی صحیح آپ کی عمرے کی صحیح ہے. لیکن دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ قران کرنے والے کے لیے ایک صحیح بھی کافی ہے، اور جو افراد کر رہے ہیں ان کے لیے صحیح ضروری ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے صحیح نہیں کی ہے. اور افراد کرنے والے جو ہیں ان کو جو ہے طواف زیارت کے بعد ایک صحیح کرنی ہے جو ان کے حج کی صحیح ہے. صحیح کرنے کے بعد واپس مینا کے اندر لوٹ آئیں. بعض لوگ جو اپنی رہائشوں پہ مکہ میں ہی رات کو سو جاتے ہیں، یہ رات آپ کو مینا کے اندر گزارنا واجب ہے اور اس کے بعد والی رات بھی مینا کے اندر گزارنا واجب ہے. پھر 11 تاریخ کو جمرات کے اوپر رمی کرنا بھی واجب ہے. پہلے چھوٹے جمرے کے اوپر، پھر درمیانی جمرے کے اوپر اور پھر بڑے جمرے کے اوپر ترتیب کے ساتھ 7 کنکریاں پھینکنی ہیں. اور یہ عمل 11 کو بھی کرنا ہے اور 12 کو بھی. 12 کو اگر آپ مغرب سے پہلے مینا سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں تینوں جمرات پہ رمی کرنے کے بعد مغرب سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیں تو اب آپ کے لیے نکلنا جائز ہے. اگر آپ کو سورج مغرب سے پہلے جو ہے وہ مینا کی حدود کے اندر غروب ہو گیا تو پھر آپ کو مینا کے اندر رات گزارنی پڑے گی، 12 اور 13 کی درمیانی رات، اور 13 کو زوال کے بعد کنکریاں مار کے پھر مینا چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ لازم ہو جائے گا آپ کے لیے. تو 12 کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں مینا تو پھر اس صورت میں آپ کو مغرب سے پہلے مینا کی حدود سے نکلنا چاہیے. تو 11 اور 12 کا جو عمل ہے اس میں راتیں مینا کے اندر گزارنا واجب ہے، اور دن کو جو ہے وہ تینوں جمرات کے اوپر کنکریاں مارنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے. اگر کسی نے طواف زیارت اور طواف افاضہ کو مؤخر کیا ہو اور پہلے نہ کیا ہو تو وہ 12 اور 13 کو کر سکتے ہیں، اور اسی طواف کے ساتھ طواف الوداع کی نیت بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس طواف کے بعد وہ مکہ چھوڑ دیں. تو طواف الوداع واجب ہے. اگر کسی نے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے تو مکہ چھوڑنے سے پہلے پھر وہ طواف الوداع کریں گے. بعض لوگ جو مکے کے قرب و جوار مثلا جدہ اور طائف وغیرہ کی طرف رہتے ہیں وہ اپنے حصے کی کنکریاں کسی اور کو دے کر جو ہے وہ 11 تاریخ سے ہی پہلے جو ہے وہ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں اور ان کا حج نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ راتیں گزارنا واجب ہے مینا کے اندر اور پھر رمی کرنا بھی واجب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر عمل کریں اور پھر طواف الوداع کے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے رخصت ہوں. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد.